رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ حدیث شریف جب آپ پڑھیں گے اور جو پہلی حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، تو یہ عمل سے منسلک ہے اور یہ نیت سے منسلک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے نیت المومن خیر من عملہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے 1000 گنا عمل سے بہتر ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ نمبر اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے حدیث آخر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ جو 2 کلمے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر استعمال کرنے پر لانے میں بہت آسان ہے، زبان پر لانے میں بہت ہلکے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر استعمال کرنے میں پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل پر یہ بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ، میزان عمل پر بہت وزنی ہے۔ اور میزان کو جب آپ دیکھیں گے، میزان ایک ہی ہوگا۔ کچھ عمل ایسے ہوں گے جو ظاہری ہوں گے، کچھ عمل ایسے ہوں گے وہ باطنی ہوں گے۔ تو ثقیلتان فی المیزان، یہ جو کلمے دونوں ہیں یہ ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی، یہ دونوں اعتبار سے یہ وزنی ہے۔ اور اتنے وزنی ہے سبحان اللہ کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب یہ آپ کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، طبیعت خراب ہو، گھر میں یہاں تک کہ کوئی سامان آپ کا چوری ہو جائے نہ ملے، یا آپ بھول جائے رکھ کر، تو آپ جب یہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب یہ پڑھیں گے آپ کا سب کے ساتھ تو آپ کا کھویا ہوا سامان مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم جب یہ آپ پڑھیں گے اور یہ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہیں۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں، برگزیدہ بندے، جنہوں نے صرف یہی 2 کلمے ورد کر کے اللہ کے ولی ہو گئے۔ سبحان اللہ، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ اور وہ کون سی 2 جملے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ وہ اللہ اس 2 کلمے سے محبت فرماتا ہے۔ وہ خوبی اس کی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر لانے میں بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہے پڑھنے میں، یا مشدد ہے، یا تشدید ہے، یا بہت زیادہ اس میں آپ کو پریشانی ہونی ہے۔ نہیں صاحب کہ ہم کو حروف ہلکے کو لے کر پریشانی ہے، یا ہم بہت زیادہ اتار چڑھاؤ میں ہیں، یا بہت زیادہ ہمیں فن تجوید جاننا نہیں صاحب، بہت آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ لانے میں آسانی ہے، اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ میزان عمل پر بہت وزنی ہے۔ اور ان 2 وظیفے کا نام، 2 کلمے کا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہیے میرے ساتھ مل کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ
اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ ہی کی پاکی ہے اور اللہ ہی پاک ہے، وہ عظمت والا ہے، اس کی شان بہت ہی بلند ہے، اس کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخاری شریف کے ختم پر ختم محفل ختم بخاری کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جتنے راوی ہیں، محدثین ہیں، اللہ رب العزت سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان محدثین کے صدقے میں مولا تبارک و تعالیٰ، ان راویوں کے صدقے میں مولا تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عملی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہماری اسلام کی شہزادیوں نے جو پڑھ لیا ابھی، گویا آج آپ مکمل عالمہ فاضلہ ہو گئی۔ بس اب یہی دعا کریں آپ کہ آپ جب اپنے گھر کو جائیں، اپنے سسرال جائیں، اپنے میکے جائیں، اپنے رشتہ داروں میں جائیں، تو ہمیشہ قریب فاطمہ بنے رہیے اور بننے کی کوشش کریے، اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ فلاں کی بیٹی ہیں، آپ کو جب پڑھایا گیا تو اس نگاہ سے پڑھایا گیا کہ آپ فلاں کی بیٹی ہی نہیں ہیں بلکہ اسلام کی شہزادی ہیں آپ۔ اور اس دور میں اگر میں اسے ٹیکنالوجی میں لے کر آ جاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف خود پڑھی نہیں ہیں بلکہ آپ چلتی پھرتی اسلام کی ایک یونیورسٹی الحمدللہ۔ اس لیے میں یونیورسٹی لفظ دے رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں گی اور نماز پڑھنے کی تلقین ماں بہنوں کو دیں گی تو انشاءاللہ العزیز ان کی بچیاں، ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کے گھر والے اور تمام اسلام کی خواتین آپ کے نقش قدم پر چلیں گی، اور آپ کو جب دیکھیں گی کہ ہماری اسلام کی شہزادیاں الحمدللہ یہ قرآن پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، اور اسی زبان سے ہم گالی بکتے ہیں، اور اسی زبان سے اسلام کی شہزادی نعت پڑھ رہی ہے، مصطفیٰ کی حدیث شریف پڑھ رہی ہے، اور قرآن کی آیت تلاوت کر رہی ہے، یقین جانیے جب آپ عملی زندگی جئیں گی اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو عزت دینے پر آتا ہے تو پہلے اللہ اسے عالم بنا دیتا ہے۔ اللہ جب اسے عروج و ارتقاء کی منزل عطا فرمانا چاہتا ہے تو اللہ اس بندے بندی کو علم سے آراستہ پیراستہ کر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچئے نا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں اللہ نے آپ ہی کی کیوں چنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے کام لینا چاہتا ہے پہلے اللہ اس بندے کو اس کے قابل بنا دیتا ہے۔ اب مدرسے کا کام تھا آپ کو تعلیم دے دیا، مدرسے کی صدر معلمات نے شب و روز آپ کے ساتھ نماز پنج وقتہ کے لیے محنت کیا۔ آپ کے اساتذہ جو جامعہ سرداریہ کتاب النساء کی ہونہار معلمات ہیں، ان ایک ایک معلمات نے فجر و ظہر و عصر و مغرب عشاء میں آپ کو بیدار کیا۔ اب آپ کو بیدار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اب آپ کو خود اپنے سے بیداری رکھنی ہوگی، اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے حدیث شریف پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھ لیا، اب ہم جنت میں بخاری پڑھ کر نہیں جائیں گے، اسی بخاری کو عمل کر کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور کوشش یہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ کبھی بلند آواز سے گفتگو نہ کریے، کبھی چیخیے چلائیے نہیں، اس لیے میں نے پڑھا ہے پڑھے لکھے لوگ کبھی غصہ نہیں کرتے۔ اور ایک اور تعجب کی بات بتا دوں، حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی مؤلف کردہ کتاب بخاری شریف جسے آپ ابھی پڑھی ہے، سامنے آپ کے نظروں کے سامنے رکھی ہوئی ہے، حضرت 60 سال دنیا میں زندہ تھے، آپ کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں کہ آپ نے کبھی غصہ کیا۔ صبر سے کام لیجئے، ہر وقت فوراً کسی سوال کا جواب مت دیجئے،
وقت کا انتظار کریے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب آپ پر مہربان ہوگا اور جب اس وقت جواب ملے گا تو آپ کی طبیعت باپ ہو جائے گی۔ مولا ہم نے صبر کیا، مولا تعالیٰ تو نے ہمیں صبر کا پھل میٹھا عطا فرمایا۔ اس لیے میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھی گھر میں خواتین ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، آپ بھی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، کسی کی شہزادی ہے، کسی نہ کسی کی بہن ہے، کہیں نہ کہیں شادی ہوگی، آپ بھی کسی کے گھر جائیں گی، تو اللہ کرے ہمیشہ آپ کو عزت کا سامنا کرنا ہو اور اللہ عزت کے ساتھ دنیا میں آپ کو رکھے، مولا آپ کو رسوائی سے بچائے۔ اس لیے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو حالات حاضرہ ہمارے مسلم شہزادیوں کے لیے ہے وہ بہت رونے کی بات ہے کہ انہیں سماج میں وہ عزت نہیں مل پاتی جو عزت چاہیے، لیکن مذہب اسلام نے انہیں وہ عزت دیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے عزت کیا ملی تو پتہ چلا مریم و سیدہ فاطمہ کو وہ عزت ملی کہ قیامت تک کوئی عورت سیدہ فاطمہ زہرا نہیں بن پائی۔ آپ کے کردار نے آپ کو سیدہ فاطمہ نہیں بنایا، بلکہ صحیح معنوں پر آپ مصطفیٰ کی شہزادی ہیں۔ ہاں بعد میں آپ نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو وہ ڈھالا کہ دنیا کرے فاطمہ بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ جو بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں اور جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا قیمتی وقت ہے۔ اس قیمتی وقت میں آپ جتنا ہیرے جواہرات، علمی ہیرے جواہرات آپ اگر اکٹھا کر لیں گے یہی بات میں آپ کے کام آئے گا، ورنہ آپ اپنا 6-7 سال مدرسے میں نکال دیں گے، بعد میں آپ کو 70 سال رونا ہوگا۔ کاش ہم 7 سال 6 سال اچھے سے پڑھے ہوتے تو آج ہمارے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ بہت سارے علماء کرام نے اسٹیج پہ سفر پہ ملاقات ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں حضرت جب دوران طالب علم ہمارا تھا، ہم نے مدرسہ پڑھا، اس وقت ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی کہ ہم مدرسے میں اپنا وقت گوائے نہیں، بلکہ ہم نے اپنا وقت برباد کر دیا، اور جب ہم نے وقت برباد کیا افسوس آج ہم علم سے پورے رہ گئے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جامعہ غوثیہ سرداریہ کے طلباء اور جامعہ سرداریہ کتاب النساء کے طالبات سے کہ آپ اپنا وقت گوائیے نہیں، ایک قیمتی وقت کو آپ کتابوں میں صرف کریے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی مبلغہ بن جائیں، ہاں اتنا ہو جائے کہ آپ حرام و حلال میں فرق کرنے لگے اور آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ دار، اعزاء اقربا کو دین کی طرف راغب کریں اور بتائیں حجاب کیا ہے، آپ بتائیے مذہب اسلام کیا ہے، آپ بتائیے سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کیسی تھی، آپ بتائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کیسی تھی۔ جب آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بیان سن کر آپ کے رشتہ داروں میں انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح معنوں میں یہی ہے کہ جب اسلام کی شہزادیاں پڑھتی ہیں تو اسلام ترقی کرتا ہے، اسلام کی شہزادیاں پڑھتی ہیں تو اسلام ترقی کرتا ہے، اور اس لیے ترقی کرتا ہے کہ امریکہ میں ہٹلر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا مجھے پڑھی لکھی ماں دو، میں پڑھی لکھی نسلیں پیدا کر دوں گا۔ اسے پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا جب پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں تو بیٹا چاہے بیٹی کوئی بھی ہو، ماں کا پہلا بچہ اور بچی کا پہلا جو درسگاہ اس کی ہے، پہلی کلاس ہے، لہذا وہ ماں باپ کی گود ہی ہے۔ تو ماں جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو بچہ بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور جس گھر میں بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اگر چاہے تو ماحول اپنا خوشگوار بنانا، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے گھر کو جہاد سے جانے کے بعد جنت بناتے ہیں کہ جہنم بناتے ہیں۔ لیکن جامعہ سرداریہ کتاب النساء نے جو آپ کے ساتھ کیا، آپ کے مدرسین نے یعنی آپ کے اساتذہ نے، معلمات نے، صدر معلمات نور سما عزیزی صاحبہ نے
جو محنت کیا ان کے ہمنواؤں نے، تمام اساتذہ نے محنت کیا، دعا کریے گا ہمیشہ ان کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریے گا، اس لیے کہ اساتذہ کے حق میں جو ہے شاگردوں کی دعا، اور شاگردوں کا حق میں اساتذہ کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ بڑے سے بڑی ہم نے طالبہ دیکھی، معلمات دیکھی، معلمات دیکھی، معلم دیکھے، ذہین و فقیر بچے دیکھے، ہم نے طالبین کو دیکھا، لیکن اگر اپنے استاد سے گستاخ ہو گئے تو آج وہ کسی قابل نہیں، اور جو اپنے استاد کی جولیت سے بھی کرتے تھے لوگ اور ان کی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ آج وہ درسگاہوں میں درسگاہ کی زینت بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر ہی آگے بڑھیں گے، نہیں، انسان کی، آپ کے اساتذہ، آپ کے ماں باپ کی دعائیں، آپ کے پیر کی دعائیں آپ کو قابل بناتی ہیں، دعا لینے کے قابل بنیے ہمیشہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، کبھی اپنے اندر ایگو مت لائیے، کبھی اپنے اندر تکبر مت پیدا کریے، ان چیزوں سے دور رہیے۔ یہ مت سوچیے گا کہ 10 عورتیں جمع ہو گئی شادی میں، آپ محسوس نہ کریے ہم سب سے الگ ہیں، نہیں، آپ الگ تب بنیے جب آپ اپنے کردار سے بننے کی کوشش کریں، زبان سے الگ بننے کی کوشش نہ کریے۔ آپ یہ سوچیے ہمیں اپنا کیریکٹر اچھا رکھنا ہے، اپنے سیرت کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ آپ یہ سوچیے ہمیں نمازیں پڑھنا ہے، وقت ہو جائے، چاہے شادی ہو، چاہے میت ہو، چاہے رشتہ داری کہیں نہیں ہو، وقت ہو جائے ظہر کا، آپ کو نماز ظہر پڑھنا، مغرب ہو جائے مغرب پڑھنا، عصر ہو جائے عصر پڑھنا، اور بتانا بھی لوگوں کو ہے کہ آپ کو عصر پڑھنا ہے، عصر کا ٹائم ہے۔ پھر انشاءاللہ لوگ پوچھیں گے یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کون ہے، تب لوگ کہیں گے یہ عالمہ ہے، فلاں جگہ سے پڑھی ہے، یہ معلمہ فلاں جگہ پڑھاتی ہے، تب لوگ کہیں گے کچھ بیان بھی کر دیجیے، ہم لوگ ظاہر اور کہیں آپ پڑھی لکھی ہے، تب آپ جب قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کریں گی، سبحان اللہ، پڑھیں گی آپ، لیکن آپ کی اماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، پڑھیں گے آپ کا بھائی، آپ کے بھائی کا دل چوڑا ہوگا کہ میری بہن نے آج الحمدللہ ہماری ماں بہنوں کے سامنے قال اللہ قال رسول کہا ہے، اور یہ تو ماں بہن خوش ہو کے ابا خوش ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے، کریم ہے، جب رب کا نام اپنی زبان سے لیں گی تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوتا ہے۔ میری اسلام کی شہزادی، آپ انہی تمام باتوں کو یاد رکھیے جو آپ کو بتایا گیا کہ کیسے آپ کی زندگی جینی ہے، اور مدرسے میں جو طالبات رہتی ہیں یا مدرسے میں جو ہمارے ہو رہا مدرسے کے بچے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مدرسین اگر آپ سے کبھی کچھ بولے تو نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، نہیں، یہ آپ کی ابا سے اچھے ہیں۔ جی، ہماری بچیوں سے گزارش ہے۔